جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، آج حادثاتی طور پہ میرا ٹاکرا اخبارات کے ساتھ ہوا۔ اللہ تو جیسے میں نے اخبار کھولے، پہلے فرنٹ پیج میں نے خبر پڑھی انصار عباسی صاحب کی، اور جیسے ہی وہ میں نے خبر پڑھی تو آپ کا چہرہ انور میرے سامنے تھا، اور شکل تو ان سے ملتی تو نہیں ہے، ان سے نہیں ملتی۔ میں یہی تو بتانے لگا ہوں کہ جس انداز میں ایک جامع خبر انہوں نے آج فائل کی روزنامہ جنگ میں، وہ اپنے پڑھ لی ہوگی، میں ذرا اس کو میں لنک کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے والوں کو بتاؤ نا کیا خبر ہے۔ وہ ایک ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کن کی ملاقات، کس سے؟ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں، مجھے آگے تو پڑھنے دینا۔ وہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی، علی امین گنڈا پور صاحب کی 3 اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جیسے شرارتی لوگ بالکل یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ملاقات اسلام آباد اور راولپنڈی میں نہیں ہوئی۔ مطلب اس طرح انہوں نے بڑی جامع الفاظ میں وہ خبر لکھی ہے، جس میں سے کئی چیزیں میری کلیئر ہو گئی۔ اب جیسے وہ میری خبر میں نے پڑھی، سامنے آپ کا چہرہ آیا۔ 3 بے حد اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی، اور علی امین گنڈا پور صاحب۔ جی اللہ بھلا کرے آپ کا۔ اچھا، وہ بے حد اہم شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے تو آرمی چیف کا نام نہیں لیا، لیکن جو بانی تحریک انصاف ہیں انہوں نے بتا دیا کہ جی بڑی خوشائند بات ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کی آرمی چیف سے سوال ملاقات جب ہو گئی۔ پوچھا گیا، جن صحافیوں نے وہ خبر پڑھی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے سوال پوچھا تو اب یہ 3 بے حد اہم شخصیات کے ساتھ لکھتے تھے کہ آرمی چیف کے ساتھ 2 افراد بھی اور بھی تھے اہم، وہ کیوں نہیں لکھا؟ وہ ضروری تھا کہ پہلے عمران خان کی طرف سے یہ آئے۔ تو میرا خیال ہے یہ ملاقات اس لیے کی ہوگی، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ یار براہ راست آرمی چیف سے ہی پوچھ لیں کہ گولی کیوں چلائی۔ کون سی گولی؟ بھائی پوری طریقے انصاف نو مگر لایا ہے جی اسمبلی چ وڑ دیو جدوں کہ کہہ دیو گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی۔ بابا یہ ہوتا ہے یعنی میرے صاحب، یعنی اگر تم نے سنجیدگی سے بات کرنی ہے نا، اگر یعنی مجھے تانے دینے پہ آتے ہو نا، تو پھر جب میں پھر جو ہے یار کون کہتا ہے کہ آپ خبر میں ٹریلر اور ٹیزر لائیں؟ جو خبر آج انہوں نے ملاقات کی، اس کو آپ متوازی ملاقات کہہ لیں۔ آپ نے لگ بھگ 1 مہینہ پہلے اسی کرسی پہ بیٹھ کے میرے شو میں نے یہ کہا آپ نے تھا، متوازی مذاکرات کا میں نے جو لفظ کہا تھا میں نے اس پہ آج بھی جو ٹریلر چھوڑا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حکومتی جو ٹیم بنی ہوئی ہے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے، اور تحریک انصاف کی جانب سے جو مذاکراتی ٹیم ہے، ان کی ملاقاتیں دکھاوا ہے۔ ایک متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں آپ نے، اور ایک متوازی لیول کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں اہم کردار ان دنوں بشرا بی بی ادا کر رہی تھیں۔ ان دنوں ذرا بشرا بی بی نے، اب تو اس ملاقات نے بشرا بی بی کو ارریلیونٹ کر دیا نا۔ اب تو آپ کا خیال ہے یہ کل فیصلہ ہوگا کہ بشرا بی بی، اگر کل اس ملاقات کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے یہ خبر دینے کے بعد صحافی ہیں، عباسی صاحب یہ بتائیں گے، خبر کو چیلنج کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں آپ، کریں، آپ کو حق بنتا ہے۔ کیا یہ خبر درست فائل نہیں کی؟ عباسی صاحب دوتے کڑا کوئی ایسا کو کینا لیدا، یعنی کہ کوئی خبریت اتری ہے، ایسی کڑی گل ہے۔ گل ہے کہ جب آپ بات سنو میری، دنیا میں کہاں، اگر آج تم مجھے یعنی صحافت اب میں انصار عباسی سے سیکھوں، دنیا میں کہاں سے یہ ہوتا ہے کہ ذریعہ ایک بتائے؟ ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو ہیو 3 سورسز ٹو فائل اے اسٹوری۔ جب ایک ذریعے سے خبر آئے تو یہ واٹس ایپ ہوتا ہے۔ تو میں جرنلزم نہیں سیکھا، اور اگر آئے میں نے جرنلزم نہ کرنی ہوا کر کے تو صحافی نہیں مانتا، نہ مانو۔ دور ماڈرن ہو گیا، اب آپ واٹس ایپ گروپ پہ ہی صحافی ہوتے ہیں۔ اے مہربانی تہاڈی، میں نے اپنی اوقات وچ رہن دیو۔ خبر کی تصدیق تو ہو سکتی ہے نا، کیا کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں؟ خبر یہ ہے، اچھا ہے، ہاں خبر ہے میرے پاس، بنا ٹریلر کے جامع خبر، بنا ٹریلر کے بتا رہا ہوں۔ بانی کی اجازت سے ان دنوں تحریک انصاف کے چیئرمین ہوئے جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے درخواست بھجوائی ہمارے ہمسایہ شہر راولپنڈی میں کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں وہاں سے جواب آیا کہ صاحب آپ ادھر اسلام آباد میں ایک دفتر ہوتا ہے، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے مل لیں۔ کمشنر اسلام آباد، غیر بیوروکریٹک، غیر سیاسی بندہ، جس کو بہت پیار سے ان کے بانی جو ہیں وہ ڈرٹی وغیرہ کہا کرتے تھے، ان سے ملنے چلیں، اس سے زیادہ اور میں بات نہیں کر سکتا۔ اس سے ملے،
اور یار بس کہہ دیا نا، میں کیا کروں، اب میں دیوار سے ٹکر ماروں؟ نہیں آپ کچھ اور جو بھی میں پاکستان کے عوام کو جو ہے سمجھتا ہوں کہ وہ ذہین اور فتین ہے، اور تمہارے اور مجھ سے کہیں زیادہ ذہین اور فتین ہے. انہوں نے 5000 سال تک جو ہے نا چماٹ برداشت کی ہیں دنیا سے آئے ہوئے، دنیا بھر کے گھوڑ سوار انہوں نے برداشت کیے ہیں، اور جب بھی سروائیو کیا ہے. وہ تیرے اور میرے سے زیادہ کھچرے ہیں، زیادہ چالاک ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہہ دیا، میں نے جو کہنا بیرسٹر تھا. گوہر کی ان سے ملاقات ہوئی، ایک علیحدہ خبر ہے، اس کا اس میں ذکر نہیں ہے. وہ ذریعے نے نہیں دسیا نا، ایسے تو رونا ہونا ہے. اسی لیے کہتا ہوں 3 ذریعے ہونے چاہیے. انہوں نے ذریعہ ایک رہ گیا تم. ایک ذریعہ ہو جاتا ہے بڑھاپے میں. تو وہ نہیں، آپ کے وہ دوست ہیں بھائی صاحب، یہ سارا برڈن میرے اوپر ہے. یہ آپ جب میرے ساتھ خام خواہ کی بحث میں الجھو گے. خیر یہ وہاں گئے، وہ کہا آپ ایسا کریں کہ آپ پشاور چلے جائیں. تو پشاور ان دنوں گئے ہوئے تھے آرمی چیف، وہ جو ان کی وہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں. بیرسٹر گوہر اسلام آباد والی شخصیت سے ملنا چاہتے تھے، آرمی چیف سے نہیں ملنا چاہتے تھے. بیرسٹر گوہر ملنا آرمی چیف سے چاہتے تھے. اچھا. انہیں یہ کہا گیا کہ آپ پہلے ان سے مل کے اپنا راستہ بنا لیجئے، اوکے، ہم آپ کی فی الوقت کوئی امداد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں آ گئے، ان سے مل لیے. انہوں نے کہا بھائی جی تسی پشاور دا ٹکٹ بڑھو تو چلے جاؤ، تو میں اتنے فون شون کر دینا. ادھر بھی آفس ہوتا ہے نا ان کا، ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی تو جدوں بھی گئے بھڑی علاقے گئے، اسی تو تھانے سے پوچھا گیا ساڈے کو. تو اینی وے وہ بات یہ ہے کہ وہاں اب اس پہ متضاد خبریں ہیں. ایک سورس میری دعویٰ کر رہی ہے کہ جی 10 منٹ سے زیادہ ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، اوکے. اور وہ کھڑے کھڑے ملاقات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر کی علی امین بھی ساتھ کھڑے ہی رہے. ہاں، ایک ملاقات ایک سورس کہہ رہی ہے جی نہیں آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. اور وہ 3 شخصیات کون تھی؟ ایک تو آپ نے کہا آرمی چیف. 3 نہیں تھی، 2 تھیں. نہیں آپ خبر نہیں، اس لیے میں نہیں پڑھی. نہیں یہ ہے نا 3 بے حد اہم شخصیات. جی 3. تو 3 بے حد میں ایک تو ہو گئے آرمی چیف. موصوف نے تو آرمی چیف کا نام نہیں لکھا نا، ورنہ تو خبر تو یہ بنتی ہے جتنا کو میں جرنلزم سیکھا تھا. بالآخر بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی. ٹن ٹنا خبر تو یہ ہے، ہیڈ لائن تو یہ بنتی ہے. پھر اس کے لیے تصدیق ہونا ضروری ہے نا سر. اے بغیر تصدیق دے لکھتا تو تصدیق ہو گئی. 3 کچھ چلو خیر، اشاروں کے نام میں تو بات. تو یار چھوڑو، سیدھی سی بات ہے میسج کنٹرول کی. لائک اٹ اور ناٹ، آپ تحریک انصاف کو جتنا مرضی برا بھلا کہتے رہو، when it comes to control message، یہ پیغام کیسے دینا ہے، یہ سائنس انہوں نے اپنی گرفت میں رکھ لی ہے. تو کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا کہ میں تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ ان فضول لوگوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ، میرے ساتھ آرمی چیف ملنے تو بات ہوگی. تو اب وہ کہیں گے دیکھا. نہیں ایسا نہیں ہے. تم مگر دل سے عاشقان عمران سے واقعتاً تعلق رکھتے ہو، ان کی نفسیات سمجھتے ہو، تو خدا کا واسطہ ہے سچ بولو. سچ یہ وہ کہیں گے کہ ساڈا لیڈر دیکھے ہٹ کے بدن، اور کہندا سی ملاقات ہوئے گی تو آرمی چیف نال ہوئے گی. اسی لیے ایک دم سے تھرتھلیاں مچ گئی. ہمارے بہت سارے سینئر دوست جو ہیں پہلے وہ یہ وضاحتیں دینے پہ آ گئے کہ جی آئی ایس پی آر نے تو کلیئر کیا ہے کہ اس کا تو ایسی خام خواہ کا بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے. آج سنا کہ ملاقات ہوئی ہے. نہیں آج تو ہوئی نہیں، وہ 1 ہفتہ پہلے ملاقات. ٹویٹ پڑھے نا آپ دوستوں کے. تو بس وہ دوستوں کو اب ان کی مجبوریاں ہوں گی کوئی. انہوں نے میرے خیال حال سیگا حال استعمال کیا. سیگا حال. اچھا انہوں نے کیا تو اب میں کیا کروں، دیوار سے ٹکر ماروں؟ اگر میں تو آپ سے بضد ہوں کہ یہ ملاقات ابھی نہیں 1 ہفتہ پہلے ہوئی تھی. سیگا ماضی ہونا چاہیے تھا. وہ انہیں کرنا چاہیے تھا نا، میں نے تو نہیں لکھی نا. نہ میں نے یہ خبر لکھی ہے، نہ میں نے وہ ٹویٹ لکھا. اب ڈاٹ سے ڈاٹ میں تو اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں. میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، پر مسئلہ یہ ہے میاں میں تو اپنے کہے اور اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں. میں جو ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھتے ہو. پاکستان کے غریب آدمی کو، بچوں کو آپ روزانہ سڑکوں پہ لے آتے ہیں. 8 فروری کا حساب دو. وہ تو السلام علیکم ہو گیا. اب تازہ ترین ہے گولی کیوں چلائی. اب میں کیا یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ مسٹر بیرسٹر گوہر خان
When you met army chief, तुम ने ये जुर्रत और हिम्मत दिखाई कि कहते गोली क्यों चलाई? हो सकता है चला कहा हो। नहीं कहा, सिर्फ एक बात कही, सर उन्हें रहा करते हमारा मसला आसान हो जाएगा। है? मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। अल्लाह माफ करेगा, आर्मी चीफ साहब जेलर नहीं है, ना ही अदालत है। वो उन्होंने नहीं पता ना मैं की करा। और अच्छा, दूसरी तरफ इनके जितने लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, बर्तानिया में बैठे हुए हैं, निकालो ट्वीट पे ट्वीट। ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी जर्नलों पर नोरेमबर्ग स्टाइल में मुकदमा चलाया जाए, कहते हैं बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू किया जाए। कल लंदन में इन्होंने इन सेशन भी किया पार्लियामेंट। अच्छा, जो मुकदमा चलाना है तो मिलन की लहर हम खान गया। क्यों पाकिस्तान के बच्चों को जो है वो उनको सड़कों पर ला के खुद दाव लगाते हो कि सर जरा मुलाकात तो कर लो, जरा कुछ आपस में ना दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना हुए। यार गल करो खुल के। नहीं, कोई नई बात तो नहीं, पाकिस्तानी तारीख में ऐसा होता रहा। जनाब बाजवा साहब मिलते थे इस्लामाबाद क्लब में, वो मलिक अहमद उस फैसिलिटेट करते थे, सरदार याद सादिक ख्वाजा आसिफ जाते थे। हाँ तो वो मैंने जो थी फिर उनके पल्ले क्या आखिर में होगा ना तारीख बाबा। तो आप फिर नवाज शरीफ की रिवायत पर ही अमल कर रहे हैं ना? नहीं, नवाज शरीफ बाहर चले गए दूसरा साहब, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं तो एक शख्स वो यहाँ रह के वो जी चलेगा। ठीक है, आसिफ जरदारी यहाँ जेल में रहा। देखो असल मसला होता है माइनस करना। फार्मूला ये था ना, दिल पर हाथ रख के कहो माइनस नवाज हो गया या नहीं हो गया, माइनस इमरान भी हो गया ना। तो अब ये माइनस इमरान करने की सारी दास्तान चल रही है। नहीं, माइनस अब प्लस करने की चल रही है। ये मुलाकातें इसलिए कि इमरान खान को ऑन बोर्ड किया जाए, वापस लाया जाए। बात पे ऑन बोर्ड किया जाए कि कुछ दिनों के लिए ये असेंबली जो है चलने दे। मुल्क की इस्तेकाम बार बार दोहराया जा रहा है, ये लफ्ज दोहराया जा रहा है या नहीं? उससे इमरान खान के इलेक्शन कंटेस्ट का कोई मसला नहीं। इमरान खान वापस आए, कोई बंदा एक सीट छोड़ दे, इमरान खान वहां इलेक्शन कंटेस्ट करें और नेशनल असेंबली में गुफ्तगू हुई है पीर के दिन। मेरे ख्याल में इसी तरह की कोई गुफ्तगू हुई होगी। मैं कह रहा हूँ आपको, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 3 सोर्सेस चेक करने के बाद कह रहा हूँ। और मेरी सोर्सेस जाहिर है हमें तो भाई कोई अच्छा, वो हामिद मीर साहब के साथ बैठे हैं इस वक्त, बैरिस्टर गौर साहब, वो कहते हैं मैंने अमन व अमान की सूरत हाल पे बात की है। ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है ना गौर साहब। क्या ये पहले एसपी रहे थे कि वैसे तेरे यानी एडमिनिस्ट्रेट क्या एसपी रहे थे कहीं किसी शहर में, यानी इस्तीफा दिया था? नहीं, ये कैसे अमन अमान के बाद? नहीं, वो रहे हैं ना, मतलब अमन व अमान की सूरत हाल। नहीं क्या, जैसे मैं गवर्नमेंट सर्विस में वो 2-3 तहसीलों में कहते थे मेरे ब्रदर, तो क्या इनका वो सीधी सादी बात है, ये उधर ये कहने गए हैं, उनको ये कायल किया जा रहा है कि सर हमारी मुश्किलात उसी सूरत आसान होंगी, हम उसी सूरत इस असेंबली को कुछ वक़्त दे पाएंगे अगर आप खान साहब को ठंडा करते। आगे से जवाब क्या आया? मुल्क की इस्तेकाम पे गौर करें। अच्छा, उन्होंने ये उनका जवाब ये है गैर सियासी, जवाब गैर सियासी है कि उन्होंने कहा है कि सियासत की बात सियासतदानों से ही करें, ये वो उधर, लेकिन द वेरी फैक्ट कि उन्होंने इनसे हाथ भी मिला लिया, मिल भी लिए, अब वो चाहे 10 मिनट को खड़े खड़े मुलाकात हुई या 30 मिनट से 45 मिनट तक हुई, हाँ, लेकिन आशिकान इमरान के लिए ये बात जो है साबित हो गई कि गल हैगी यार साड़ा लीडर गल ते अपनी मनवा के छड़ देना। नहीं, अब यहाँ पे एक मसला है। आशिकाने इमरान के लिए अगर थी तो फिर इमरान की जानिब से आती, पीटीआई की जानिब से आती, पर ऐसा नहीं हुआ। तो खान साहब ने कहा नहीं, ठहरिए, तुम क्या बाकी समझते हो? जंग अखबार रात को छपा होगा, जंग अखबार रात को छपा होगा, तो अंसार अब्बासी साहब ने वो खबर रात में फाइल की होगी, फिर उसके बाद लोगों ने वीलॉग्स किए होंगे, फिर आज ट्वीट्स हुए, उस सब के बाद अंसार अब्बासी की खबर छपने के बाद इमरान खान साहब ने उसकी तस्दीक की जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा। तो ये आशिकाने इमरान नहीं है, ये खबर किसी ने, कोई तो दे रहा है ना, कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वो चलाता रहे। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब ये मीटिंग हो गई, ये राब्ते हो गए, उस राब्ते में जैसे वो फरमा रहे हैं 3 बेहद अहम शख्सियात, हाँ, आर्मी एक तो इस्लामाबाद हो गई। अच्छा, एक साहब, ये जो 3 बेहद अहम शख्सियात हैं, इनमें से एक शख्सियत जो है वो उठ के चली गई थी ब्रीफिंग के लिए, तो 2 शख्सियात रह गई। ओके, बस आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब ये ना कहेगा दूजी घड़ी सी।
یا ڈالے نہ ڈالے مگر نہ لوا نہیں ڈالے یہ ٹائٹ نہیں لیے جی نہیں اور کو سال ایک اور چلان ایسا اچھا نہیں دیکھا میں نے چوک لینا اس کو یہ ویسے بھی اچھا وہ بھائی صاحب گزارش یہ ہے میرے پیارے بھائی، اچھا یہ گھوڑا اور یہ میدان کل فیصلہ ایک آ رہا ہے، اوے سنو میری بات، جب میں تمہارے آگے روتا ہوں اس کے سامنے کیمرے کے آگے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرتا ہوں، یار خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو دنیا کے روبرو بنانا ریپبلک کے طور پر پیش نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ میں نے تمہیں کہا یار یہ پیر کے دن جو ہے، یہ جس انداز میں کہا گیا ہے کہ ہم سزا نہیں سنائی گئی، تو یہ ملاقاتیں پیری کے دن ہوئی۔ پیر کے دن نہیں، آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر کہا ہے، ہاں پیر کہہ رہے ہیں، پیر کہہ رہے ہیں۔ تو پیر کے دن اب تو طے ہو گیا نا کہ فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ نہیں یہ تو یہ اب ردیف کافی ہے نہ جوڑیے۔ اچھا میں فرض کر لوں گا بس ویسے ہی ہوا جیسے ہوا تھا، حسین اتفاق ہوئی کہ بشرا بی بی پہنچ نہ پائی۔ بشرا بی بی تو اب بیک عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی 8:30 بجے پہنچ نہ پائے، انہوں نے کہا پہلے میرے وکیل ہوں گے تو پھر آواں گا، ٹھیک کہا۔ اور ایک دم سے جیل والے اتنے اچھے، اتنے فیاض، اتنے قانون، وہ تو جا نہ ذرا جیل، تو جلو گنتی ہو رہی ہوں کر کے سر چکے وہاں لتر پے گا تیرے سر کے اندر، تو یاد کریں گا، تین سمجھ آ جائے گی کہ دو ان کے واقعی دو قانون نے ایک ملک میں، نہ کرو نا ایسے، جیل کبھی جائے گا، آگے بڑھے آگے۔ ٹائم کی بھی میرے پاس اب یہ ہے کہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس ملاقات کے نتیجے میں کل کا فیصلہ مؤخر ہو جائے گا یا ہر صورت؟ ایک چیز مجھے بتا دیں، جو مبہم ہے یہاں بھی، مبہم ہے اس فائل کی گئی خبر میں بھی، اور مبہم ہے ان وی لاگز میں بھی، ان ٹویٹس میں بھی، ایک ملاقات تو وہاں ہوئی نا جہاں سارے سیاسی عمائدین موجود تھے۔ وہ تو الگ ہوئی نا، وہ تو اس کے تو وہ تو فوٹیج وہ تو باقاعدہ جاری کی ہے، اس میں بیرسٹر گور ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا اس سے ہٹ کے میٹنگ ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہیں ہوئی ہوگی نا ملاقات، وہاں تو یہ ملاقات تو پھر بات دیکھو نا اس میں بیرسٹر گور صاحب اتنے زیادہ ان کے ہاتھ مطلب پہنچتے ہیں کہ وہ علیحدہ سے چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا اور ان کی سفارش بھی تکڑی تھی۔ سفارش کس نے کی؟ بشرا بی بی نے۔ وہ تو میں نے اس کو چیک کیا، بشرا بی بی پشاور میں ہی نہیں ہے اس دن، این جی او وہ تو یہاں آئی ہوئی تھی منڈے کے دن اپنی حکومت کے۔ جب بشرا بی بی خود نہیں وہ ہے، یار میں کسی کو سفارش کر کے لاہور جا سکتا ہوں کہ مل لو؟ اس پہ سارا ہوم ورک جو ہے نا ان ملاقاتوں کا، دیکھو بشرا بی بی کے اوپر یہ دوش آ رہا ہے کہ جی جن لوگوں سے مقتدر حلقوں سے روابط ہو رہے تھے وہ تو آمادہ تھے کہ اگر عمران خان صاحب سنگ جانی پر رک جانے کو آمادہ ہو جائے تو چند دنوں میں انہیں بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا، لیکن ہر بندہ رضامند ہو گیا، لیکن بشرا بی بی اس کے لیے رضامند نہیں ہوئی، اور وہ جو ہے تحریک انصاف کے ہجوم کو لے کر اسلام آباد داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے سانحہ 26 نومبر ہوا۔ اور اب سوال یہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ گولی کیوں چلی؟ تو تاثر یہ پھیلایا گیا کہ یار چنگا بھلا کام ہو گیا سی، بشرا بی بی نے اس میں گند ڈال دی۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے عمران خان سے کی گئی کمٹمنٹ کو پورا کیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنے ہی سچے اور اچھے تھے تو بشرا بی بی نے ایک آپشن دیا تھا نا کہ میری ویڈیو کال پہ بات کرا دو، یہ آپشن بھی دیا تھا۔ میں بضد ہوں کہ بشرا بی بی یہ میری پوزیشن ہے، میرے یہاں پہ چھری رکھ دو، میں یہ بات کہنے سے نہیں رکوں گا کہ بشرا بی بی ایک وفا شیار بیوی کی طرح اپنے شوہر کی مشکلات آسان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ویری رائٹ۔ اب میرے پاس ٹائم ذرا مجھے 2-1 منٹ اور دے دینا، آج کا ٹائم کم ہے۔ یہ میرے سامنے ایک ڈرافٹ پڑا ہے، ویسے تو اس ڈرافٹ پڑھ کے یہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ڈیمانڈز آف پی ٹی آئی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف نے یہ جو خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب کی، اور اس کے بعد جو ہے جب بانی نے وہ تصدیق کر دی صحافی کے ساتھ اور اس کو خوش آئند بھی قرار دے دیا، تو اس کے بعد یہ جو خط لکھا گیا ہے عمر ایوب صاحب کی جانب سے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے اسپیکر کو مذاکرات کے حوالے سے، تو یہ نہ ہونے والی بات ہے۔ کیا نہ ہونے والی بات؟ یہ اوور شیڈو ہو گئی ساری ایفرٹ آج کی۔ اور ویسے ہی تم یہ دیکھو مثال کے طور پر، نہیں انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں 2 کمیشن بڑا جامع لکھا ہوا ہے، لیکن یہ دیکھو نا منگیا کی کچھ جا رہا ہے،
The first commission to be tasked to conducted an in-depth inquiry into the following. اب وہ فالوئنگ میں جلدی تمہیں سنا 9 مئی سے لنکڈ ہے. ایک تو یہ کہ یہ لیگیلٹی طے کی جائے کہ کیا عمران خان کی 9 مئی کو گرفتاری لیگیلٹی اس کا کیا سٹیٹس تھا. اچھا، اور یہ 3 جج، یا تو اول تو چیف جسٹس صاحب ہوں، اس کے بعد 3 ججز ہوں، اور وہ 3 ججز بھی دونوں کی بعد میں مشاورت سے ہوں، سپریم کورٹ کے جج. ہیلو آگئی سمجھ. پہلے تو وہ یہ طے کریں کہ کیا 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری لیگل تھی یا نہیں. لیگل تھی یا نہیں. جی. اس کے بعد یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گھسے وہ کیسے، لوگ اس کی جو لیگلٹی کو اسلام چیک آباد کیا. ہائی کورٹ میں گھسے تھے، اس رینجرز وغیرہ. ایونٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے. اچھا، ایونٹس اکراس دا کنٹری آفٹر دا اریسٹ آف عمران خان، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج. اچھا، اس کے بعد ان مینر دی ایونٹ، مطلب یہ کہ 9 مئی جو 9 مئی سے اچھا، اس میں بالآخر جا کے 6 نمبر پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریویو انسٹنسز آف میڈیا سینسرشپ اینڈ ریسٹرکشنز. مطلب ایک جامع انہوں نے بتا دیا. سو یہ ریسٹرکشنز جو ہیں یہ صرف 9 مئی کو ہوئی تھی صحافیوں پہ. ہمیشہ آج بھی ہیں. چلے مہربانی تاری. اچھا، سیکنڈ کوشچن اے بھائی جان نہ ہونے والی گل نے یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ریزائن دے دیں اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں یہ وزیر اعظم بن جائیں. کمیشن بنانے کے مطالبے پہ حکومت راضی ہوئی سر 9 مئی پر ریڈ مائی لپس، 9 مئی پر یہ حکومت کبھی بھی کمیشن بنانے کو آمادہ نہیں ہوگی. وہ دیکھیں سر، یہ حکومت صرف ایک، میں بار بار کہے جا رہا ہوں اس پروگرام میں، ایک چیز پر کمیشن بنائے گی 26 نومبر پہ. اس کمیشن میں کہے گی کہ وہ جو آپ نے کہا تھا سینکڑوں کارکن مارے گئے ہیں ان کی فہرست ہو. کیوں کہ اس میں حکومت یہ قانون، یہ اپنا جواز یہ بنائے گی. وہ کیوں آمادہ ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ ہم پرووک کیے گئے کہ ہمارے رینجرز اور فلاں فلاں ان پہ حملے ہوئے، لہذا ان بنیادوں پر ہم 26 نومبر کو ہم نے یہی ایکشن لیا، ہم مجبور ہوئے. آپ سمجھ نہیں رہے نا، آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں. ذرا اپنی نظر کھولیے. میں کھول لے جی، میں کیسے کھولوں؟ عمران خان کے پاس اب پیچھے ہٹنے کا آپشن نہیں ہے. کیسے؟ وہ 8 فروری کے انتخاب کو لے کے پیچھے ہٹے، وہ اس حکومت پر پریشر بنانے کو لے کے پیچھے 26ویں ترمیم سے ہٹے، 26ویں ترمیم سے آگے. اتنا بیک فٹ پہ جانے کے بعد ان کے پاس پیچھے آپشن نہیں ہے واپس جانے کا. اب یہ چیزیں اب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی عدنان. یار اس ووٹر کو بھی تو جواب دینا ہے جو باہر. اور ہم ووٹر کو بالکل کوئی، ہماری ساری سیاسی جماعتیں، میں یہی تمہیں روتا رہتا ہوں یار، میں نے ساری زندگی سیاست کو کور کرنے میں گزارنے کے بعد یہ مجھے اور تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یادداشت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی بھی چورن بیچا جا سکتا ہے. اور میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں ابھی کیمرہ لے کر نکل جاؤ باہر، کسی بھی بندے کو روکو، کہیں گے جی عمران خان جت گیا، دیکھو نا آرمی چیف ملن تو مجبور ہوا ہے کہ 8 فروری پہ اگر تمہیں یہ جواب نہ ملے میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. نہیں وہ کہیں گے کہ آرمی چیف سے بات چیت کر کے ٹھیک کیا. وہ کہتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں، ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان. وہ 8 فروری کو چھوڑ دیا. 1 منٹ اور دے دو بھائی. ہاں، میں جب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہی تو محبت ہوتی ہے، دیوانگی یہی ہوتی ہے، سحر یہی ہوتا ہے، کیرزما یہی ہوتا ہے. کیا ٹرمپ کے لوگ یہ مانے ہیں کہ اس نے پورن سٹار کو خاموش کروانے کے پیسے دیے تھے؟ اللہ اللہ. چلے جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس سمت جائے گی یہ محبت اور عاشقی. ایک بریک فوری طور. ویلکم بیک. مطلب صاحب، کرم جانے والا مال بردار قافلہ، اس پہ دہشت گردوں کا حملہ. فخر کاکا خیل صاحب کو لیا. ٹھہر جاؤ. جب بھی کرم کی بات ہے، سیدھی سادی بات ہے، برسر زمین حقائق جو اکٹھے کر کے لاتا ہے ہمارے لیے، اللہ اسے خوش رکھے. اس کا نام ہے فخر کاکا خیل. السلام علیکم فخر بھائی. وعلیکم السلام. اچھا بھیا، آپ تو ہمیں امید دلا رہے تھے، لیکن آج کیا واقعہ ہوا ذرا بھیا اس کی تفصیلات جو لوگ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں ان تک بتا دیں کہ ابھی کیا حالات ہیں. جی، گزشتہ 3 ماہ سے زائد کورم کا ایک حصہ پاڑا چنار، جس کو اپر کورم کا حصہ ہے، وہ بندشوں کا شکار رہا اور وہاں پر ادویات کی اور خوراک کی شدید قلت بن گئی. تو گزشتہ روز
कुछ दर्जन ट्रक भिजवाए गए और मजमूई तौर पर 40 ट्रक पाड़ाचिनार पहुंचाए गए, जो कि नाकाफी थे 3-4 लाख की आबादी के लिए। आज चूंकि गुज़िश्ता रोज भी कोशिश की गई थी, आज एक और कोशिश की गई। दिन 11-12 बजे के करीब 35 ट्रक रवाना किए गए पाड़ाचिनार। ताहम नमाज जोहर के दौरान जब ये ट्रक पाड़ाचिनार और टल के बीच का एक इलाका है जो इस जो फसादात हैं सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, बगन, वहां के मुकाम पर जब ये कानवाय पहुंचा। अच्छा, एक तो मिनट अतराफ फखर, से जो लोग नहीं जी फखर, जो लोग वहां के जोग्राफिये से वाकिफ नहीं हैं, आप उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि बगन पाड़ाचिनार से तकरीबन कितनी दूर वाक़ है, और ये मैदानी इलाका है या संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाका है? नहीं, ये लगभग 40-45 किलोमीटर के फासले पर है। हाँ। और ये जो इलाका है इसमें प्लेन एरियाज भी हैं। हाँ। लेकिन कुछ फासले पर जो पहाड़ हैं उनका भी एक सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये प्लेन एरिया में हुआ है, जिसमें कुछ ट्रेंचेस भी हैं, लेकिन सड़क हमवार है और सीधी सड़क है। ओके। यहाँ पर आबादियां भी थी। जो ये फसादात शुरू हुए तो उन घरों को भी मुखालिफिन ने जलाया, दुकानों को भी जलाया, और ये लोग मुसलसल सरापा एहतिजाज हैं कि जो दो मुतहारिब ग्रोहों के माबेन बातचीत हो रही है और सरकार की जानिब से जो दावा किया गया कि एक मुआहिदा तय पाया है, उस मुआहिदे को ये लोग इसलिए नहीं मानते कि भाई हमारे नुकसानात का अजाला तो आपने किया नहीं। लेकिन फिर आप नहीं, एक मिनट फखर, आप ये बताओ, आप बतौर सहाफी ये तस्दीक करने की पोजीशन में हो कि बगन के जो मशरान हैं, जिनको हम लोग कहते हैं जी के जिम्मेदार लोग, बुजुर्गान, उनको ये जो मुआहदे की गुफ्तगू हो रही थी उसमें पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, आप ये तस्दीक करते हो या ये महज इल्जाम है? नहीं, उनमें से कुछ मलकान को लिया गया था, लेकिन अक्सरियती जो आबादी है और खुसूसन जो यूथ है वो काफी रेडिकलाइज्ड है। और चूंकि माजी में इस तरह के वाकयात हुए जब उनके साथ वादे किए गए और फिर उन नुकसानात का अजाला नहीं किया गया। अच्छा। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों जब डिप्टी कमिश्नर महसूद साहब पर अटैक हुआ, वो भी इसी इलाके में हुआ, क्योंकि इन लोगों ने रोड बंद किया हुआ था और कह रहे थे कि पहले हमारे जो मुतालिबात हैं वो पूरे करें, उसके बाद हम आपकी ये लाइफलाइन इन मुतालबात खोलेंगे। इन मुतालबात में जो गुज़श्ता रोज की डेवलपमेंट्स हैं, वो जो पिछला मुआहिदा था शायद 2008 में हुआ था, वो कहा गया है कि उस मुआहिदे पर अमल दरामद भी हो और कुछ लोगों को वहां रीसेटल कराने का भी जिक्र हाई कमान तक पहुंचाया गया है। तो ये क्या ऐसा कुछ हुआ है पिछले दो दिनों में वहां पे हाई कमान के साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। और हम जो गुज़िश्ता रोज हम इंतहाई मोहतात अंदाज में बात कर रहे थे, जब नुसरत साहब और आपने पूछा कि क्या अब ये पायदार अमन हो जाएगा, तो मैंने उस हवाले से माजरत कर ली कि ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये खदशात हमें नजर आ रहे थे। और आज जब 35 गाड़ियों का काफिला बगन के मुकाम पर पहुंचा, जो सबसे अफेक्टेड एरिया था, तो अतराफ से उनके ऊपर हिलके और बारी हथियारों में रॉकेट लॉन्चर तक इस्तेमाल किए गए इन ट्रकों के ऊपर। हमें यह बताया गया कि 5 के करीब जो इमदादी सामान, जिनमें खुराक की चीजें भी थी, रोजमर्रा अशिया भी थी, और साथ में अद्वियात के ट्रक भी मौजूद थे। तो ना सिर्फ उनको रॉकेट और फायरिंग से निशाना बनाया गया, बल्कि बाद अज़ां उनमें से 3-4 ट्रकों को आग भी लगा दी गई। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन दर्जनों की तादाद में ये जो मुकामी, जिसको हम शरपसंद कह सकते हैं, वो इस पर टूट पड़े थे। और इस असना में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी जब रिस्पॉन्ड दिया गया, तो सरकारी जराये के मुताबिक उनमें 6 अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं, 10 के करीब जख्मी हैं। नहीं काका खैर, अभी तक आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हो, और मुझे आपके ऊपर अंधा एतमाद है, हमने सीखा ही ये है यार कि हमें आग भड़कानी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत बहुत मोहतात होते हैं। लेकिन यार अभी तक के काका खेल आपकी रिपोर्टिंग की बदौलत मैं ये फर्ज करने पर अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा हूँ
کہ خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے وہ بغن میں جمع ہوئے مشتعل لوگوں کی ہاسٹیج بن چکی ہے. انیشیٹو بغن کے لوگوں کے پاس ہے, سیکورٹی فورسز کے پاس نہیں ہے. تو کیوں ایسی پولیس کی حالت ہو گئی بھیا, مقامی پولیس اور انتظامیہ کی؟ پلیز. نصرت صاحب, اس میں دو ایشوز ہیں. ایک تو پولیس کی جو لیڈرشپ ہے اس کا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا پولیس وہ تھی کہ جس میں ڈی آئی جی لیول کے جو لوگ تھے وہ فرنٹ پر آ کر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. صفت غیور صاحب ہو گئے, ملک صاحب ہو گئے, دلی ہو گئے, ایک لمبی قطار ہے. تو اس وقت پولیٹیکل اونرشپ بھی فیلڈ میں تھی اور پولیس بھی لڑ رہی تھی. آج میں اس کو ایک قدم اور بڑھا دیتا ہوں. جنوبی اضلاع میں جس میں لکی مروت, ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک, بنو اور جو یہ جو ہنگو, یہ جو ایریاز ہے کوہاٹ رینج تک, یہاں پولیس کی حالت ہے کہ وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. یعنی ایک وہ پولیس تھی جو خود آگے بڑھتی تھی, فورس کی شکل میں لڑ رہی تھی. آج پولیس کی یہ حالت ہو گئی. کیونکہ اسی پولیس کو آپ اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ترجیحات آپ کی ہے ہی نہیں. تو ایسی پولیس کے ساتھ اچھا چلیں, آپ میری ایک بات سنیں یار, چلیں میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ صوبائی جو منتخب حکومت ہے اس کی لیٹ سے جی مان لیتے ہیں جی ترجیحات ہی اور ہیں, انہیں تو اسلام آباد آزاد کروانا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود یار وفاقی حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے نا. وفاقی حکومت کے پاس بھی تو فورسز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, تو وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ بالکل, یہ میں وضاحت کر لوں کہ جو آرمی چیف صاحب کا دورہ پشاور تھا اس کے دو پورشن تھے. ایک سیکیورٹی اپریٹس کے حوالے سے, تھریٹ پرسپشن اور جو چیزیں آپریشنز امور تھے اس پر انہوں نے بات کی, جس میں وہ فیلڈ میں بھی گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کی, یہ کام بنتا تھا وزیر اعظم کا. اگر 18 امینڈمنٹ ہے تو پھر تو ہمارا سیکورٹی ادارہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ تو 18 امینڈمنٹ میں کے پی کا حصہ, انہی کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ کام جو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا وہ بھی آرمی چیف نے اپنے ذمہ لے لیا. سب کو بلایا, بٹایا, ان کے تحفظات دور کیے, ان کا انپٹ لیا اس سارے معاملے میں. اور وہاں پر بھی یہ بات ہوئی نہیں یار, لیکن ہمارے جوان یار بہرحال اس وقت جو بڑی امپورٹنٹ بات کر لیں, بڑی امپورٹنٹ بات کر لیں. جی فخر بھائی. جی, اب اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے جوان جو پورے ملک سے, ظاہری بات ہے یہاں پر خیبر پختونخوا کی پشتون لینڈز کے اوپر اس کے دفاع کے لیے, کیونکہ بارڈر کے اس پار جو صورتحال آپ نے دیکھی وہ تو آ گئے, تو ظاہری بات ہے کہ ایک ایک انچ کی دفاع کے لیے ہمارے جوان بشمول پولیس کا انہوں نے کہا کہ وہ شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن اور ظاہری بات ہے, اور اس کی کوئی پولیٹیکل اونرشپ آپ نہیں لے رہے. دو چیزیں تھیں فخر بھائی, اگر دیکھیں بھی آپ آج تک ہم نے کسی این پی اے کو پولیس اہلکار کے, چلے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے جنازے کینٹس میں یا یہاں باہر راولپنڈی میں ادا کیے جاتے ہیں, لیکن جو مقامی پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں نہ تو کوئی ایم پی اے ان کے جنازے میں جاتا ہے, نہ منسٹر جاتا ہے, نہ وزیر اعلیٰ نے کبھی یہ تکلیف گوارا کی کہ ذرا جائیں. بظاہر تو اس کا کوئی اثر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا اگر وزیر اعلیٰ ایم پی اے چلا جائے, لیکن جو ورثا ہوتے ہیں یا جو دیگر پولیس فورس ہے یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا ایک مورال بلند ہوتا ہے کہ بھئی ہم جس قوم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے اپنے بیٹے شہید کر رہے ہیں وہ ہمیں اون کر رہے ہیں. سنجیدگی کا تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں وہ اپنے سیاسی عزائم لے کے چلے گئے نا سر پاکستان تحریک یار. انصاف. مجھے تو ایک تو تاثر یہ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا, آج کل وفاق میں حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ کی. پاکستان مسلم لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی یہ حکومت اور اپوزیشن میں گزشتہ دہائیوں میں ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی اسی طرح جمعیت العلماء اسلام کے جتنے بھی اعتراضات رہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے اور بعد ازاں حال ہی میں دینی مدارس کے حوالے سے, تو وزیر اعظم کم از کم اگر اور کچھ نہیں
تو مجھے 100% یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لے سکتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو آن بورڈ لے سکتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ حتیٰ کہ ایڈمنسٹریٹولی میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وہاں سب سے زیادہ ایکسپیرینس جو آدمی ہے اس وقت موجودہ حالات میں وہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہے، اور ان سے بھی اگر یہ رجوع کریں تو ہو سکتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے فخر کہ میرے تک فیڈ بیک یہ پہنچا ہے کہ آرمی چیف صاحب کو ملاقات میں یہ بتایا گیا کہ سر سارا پرابلم جو ہے وہ تو افغانستان سے جنریٹ ہو رہا ہے، آپ کسی نہ کسی طرح افغانستان کو راضی کر لیں، اور غالباً انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ جی وفاقی حکومت نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی ہے طالبان کو سمجھانے کی، جو حکومت ہے وہاں پہ، لیکن وہ کوئی تعاون کو آمادہ نہیں ہو رہے۔ اچھا ایک میرا آپ comment- میری اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی ادھر جو گفتگو کرنے والے لوگ تھے ان پر بالکل زیادہ ان کا یہ جو میسج دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ اور بار بار کی، اور اس کے بعد ہمیں کچھ تلخ اور سخت قدم بھی اٹھانے پڑے، جس طریقے سے اطلاعات آئی کہ ہم نے رسپونڈ جہاں جہاں پر کیا ان ٹھکانوں کے خلاف، تو ان کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پھر بھی کوشش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ لیکن نصرت صاحب ابھی آپ جس طرح بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی کی ایک ملاقات کا حوالہ دے رہے تھے، اندر یہ حالت تھی کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کی بات تک سننے کو تیار نہیں تھے۔ آرمی چیف صاحب کی موجودگی میں وہ یہ چیزیں کر رہے تھے، تو جب ایک چھت کے نیچے اور وفاق کے بڑی شخصیت یہ جو خبر درست ہے کہ security- باقاعدہ شاؤٹ کیا گیا ہے دونوں کی جانب سے۔ وہی تو بتا رہا ہے۔ وہ ایکچولی فیصل کریم کنڈی صاحب بار بار مارکس کو سینسٹائز کرنے کی، جس کی طرف ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے اس جگہ کو، یہاں سے جلوس جا رہے ہیں، ہمارے ترجیحات وہ نہیں ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز والے مر رہے ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، بھتے وصول کیے جاتے ہیں، پولیس شام کے اب تو دن کے وقت بھی سڑکوں پر نظر نہیں آتی، یہاں تک بات کی گئی۔ ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس جی فخر بھائی۔ تو ایسے میں پھر ظاہری بات ہے علی امین نے اپنی جانب سے ایک تلخ جملے کا ہے، ایگزیکٹ میں یہاں نہیں سنانا چاہتا، لیکن کافی تلخی ہوئی، جس کے بعد پھر آرمی چیف نے اور باقیوں نے کہا کہ بھئی یہ وہ موقع نہیں ہے۔ آخری بات سر مکا دیں کہ جو خطرات بنیادی بڑھتے بات جا ہے رہے ہیں۔ فخر بھائی، جس پہ آپ اشاروں میں بات کرتے رہے، وہ تھا 2008 والا معاہدہ کہ لوگوں کو بسایا جائے، پہلے سیز فائر کرایا جائے، پھر مقامی آبادی کو آن بورڈ کر کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے۔ یہ وہاں کے سیکیورٹی اداروں کے لوگوں نے چیف صاحب تک یہ بات پہنچائی، سیاسی حلقوں نے یہ بات نہیں پہنچائی، وہاں کے سیاسی حلقوں نے۔ بہت شکریہ۔ بالکل ایک ان پٹ لیا، لیکن ابھی بھی خیبر پختونخوا حکومت، وفاقی حکومت کا یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت ہی اس جو بگاڑ ہے اس کو سنبھالے۔ بریک بار بار بریک کا فخر بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ فخر، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ اب ہم ذرا بات کریں گے کیونکہ کرم کے حالات پہ بھی ہم نے بات کی کل۔ بھائی صاحب پہلے کرم کے حالات پر ہی میں آپ کو بتاؤں، ادروائز یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ایک حوالے سے شاید اچھی بھی نہیں ہے کہ کیونکہ بات قرض کی ہے، لیکن ہمارے جو دیگر حالات ہیں انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے ورلڈ بینک جو ہے ہمیں $20 بلین کا لون، جو بڑا سستا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لون ہے، یہ قرض، یہ جو ہے یہ 2025 سے 2035 تک کا، یعنی 10 سالہ پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا لیکن اس پر امپلیمنٹیشن صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، اور بہت ہی زیادہ شدت سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی سچویشن بد سے بدترین ہو رہی ہے، ان کو نہ روکا گیا تو یہ خرچ نہیں ہو پائے گی، اپرووڈ رقم جو اپروو ہوئی ہے رقم۔ تو یار یہ ہمارے کس قسم کے حاکمان وقت ہے کہ آپ اونرشپ ہی نہیں لے رہے، آپ کو اپنی سیاست میں لگا ہوا، یار آپ سے بغیر نہیں سنبھالا جا سکتا، آپ کہاں پورے صوبے کو سنبھالیں گے؟
اور دونوں سر صرف ہاں اور نہیں وفاقی حکومت کی بھی بات، شہباز شریف ارے دونوں ایک دوسرے بابا کو وفاقی حکومت کی تو بات میں نے کی نا، میں کہی کیا یہ نہیں، وفاقی حکومت کی اپنی سروسز ہوتی ہیں اور آئین میں راستے ہیں، ایسی بات نہیں۔ انہوں نے فخر کہہ رہے تھے کہ جو کام شہباز شریف صاحب کو کرنا چاہیے تھا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا کسی اور سیاسی جماعت کو، وہ آدمی نہیں مولانا فضل الرحمان حکومت میں تو نہیں ہے نا بابو خیبر پختونخوا میں ایک بڑا ووٹ بینک ہے بابا، لیکن حکومت میں علی ہاں، امین ٹھیک ہے، ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شہباز شریف ہیں، انہیں کوئی کہے گا تو سیاسی بات ہوگی کام نا۔ جس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا سیاستدانوں نے۔ وہ یقینی بات ہے۔ اب کل جو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پر بہت بغلیں بچھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، انہیں قوی یقین ہے، بنیادی طور پر ان کی خوشی یہ ہے کہ 20 تاریخ کو ٹرمپ صاحب حلف اٹھائیں گے اور میرے پیا کو جیل سے رہا کروا دیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی سوچ لیں، اور ٹرمپ جو ہے یہ بری خبر ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے، اور اس کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے وہ یہ کہ امریکہ نے اب پابندیاں لگا دی ہیں، اب ان پابندیوں کی تفصیل ہمارے سامنے ہے۔ جمعے کے دن انہوں نے روس میں جو تیل پیدا کرنے والے ادارے یہ لاسٹ فرائیڈے تھا، گیس پروم، یہ ہفتے یار جمعہ، نیفٹ، اور نہ صرف یہ بلکہ ان جہازوں پر بھی 183 جہاز جو یہ تیل لے کر جاتے ہیں وہ پابندی لگا دی ہے، اور اس پابندی کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہوگا، کیونکہ بھارت ویسے تو چین کی وجہ سے آج کل ہاؤ موڈی اور وہ مودی کا یار بنے ہوئے ہیں۔ بھارت کیا اس کو اون کرے گا؟ نہیں، بھارت نے یہ اعلان کر دیا انڈیا ہارڈ ٹریڈ، صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے جو آرڈر دے چکے ہیں یا جو جہاز چل چکے ہیں آپ ہمیں 2 مہینے دیجئے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ انڈیا رشیا سے اپنا آئل ٹریڈ بند کر دے گا۔ سر میں آپ سے یہ رائٹر کی خبر ہے انڈین یار، آئل انڈسٹری وہ میرے پیارے 70% بیس کرتی ہے رشین آئل پہ، آلموسٹ 60 to 70%۔ یہ خبر تمہیں میں نہیں دے رہا، یہ کہاں سے؟ عالمی ادارہ رائٹر ہے یار، اور رائٹر جو ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہے رائٹر بنانے والا کون تھا؟ جس نے دنیا میں سب سے پہلے تیل دریافت کیا تھا، تیل کا کمرشل استعمال، کہاں؟ باکو میں، جو آذربائیجان کا دارالخلافہ ہے۔ بس 30 سیکنڈ ہے میرے پاس، جلدی سے مکالمہ۔ ٹھیک ہے بھیا، اب سوال یہ ہے کہ 70% بقول آپ کے تیل 60 سے 70%۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تیل کی قیمت تو اللہ میرے منہ میں خاک بڑھ رہی ہے۔ یہ تو انڈیا کا مسئلہ ہے نا سر، وہ یار عالمی منڈی سے لے گا نا، پھر تیل کہاں سے لے گا؟ وہ روس سے ہم نہیں رشیا لے سے گا۔ شروع کر دیں گے۔ ان کی کرو گے اس کو، پھر اس کو منگوا کے اس پہ ماچس کی تیلی لگا دیا کریں نہیں، گے۔ ہم ریفائنری لگا لیں گے نا۔ ایسے لگاؤ تو یوں لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ ہے کو پری فیب سسٹم ہے۔ اچھا anyway، ٹائم ختم ہو گیا کیا ناظرین، کر رہے ہو؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔